الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء أمته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ کا فضل ہے، سیرت ابراہیم مکمل بیان کی جا چکی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سب سے عظیم کارنامہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، اسے بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ خانہ کعبہ کی پوری تاریخ، اس کے کچھ فضائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جا چکے ہیں۔ خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی کچھ ضروری معلومات جس کو بڑی خاص اہمیت ہے اور جس میں عام طور سے لوگ غفلت کے شکار ہیں، ان چیزوں کو اب بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائیں اور قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائیں اور ہمیں ناقدریوں سے، بے توفیقیوں سے محفوظ رکھے۔ گزشتہ ہفتے خانہ کعبہ کے جو ملحقات ہیں اس کے حوالے سے ملتزم کی کچھ ضروری معلومات اور فضائل آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ ملتزم خانہ کعبہ کا حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے ملتزم کہا جاتا ہے۔ ساری باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی جا چکی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ یہ بھی ایک بیت اللہ کا بڑا اہم ترین حصہ اور پارٹ ہے، اس لیے کچھ چیزیں اس کے بھی حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ ہر دور میں خانہ کعبہ کے دروازے کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے، اگرچہ کہ اس کی شکلیں اور اس کی جگہیں الگ الگ منتقل ہوتی رہی ہیں۔ ابھی جہاں خانہ کعبہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے پہلے کہیں اور تھا، اس سے پہلے کہیں اور تھا، لیکن ابھی جہاں ہے یہ میرا خیال ہے تقریباً 700-800 سال بلکہ 1000 سال سے وہیں لگا ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ جہاں بھی ہو اس کو عظمت اور اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے یہ دروازہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں انٹر ہونے کے لیے لگایا تھا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دروازہ جب بنایا تو اس پردے سے اور اس مٹیریل سے بنایا جو آپ نے جنت سے ساتھ لائے تھے۔ پورا یہ دروازہ حضرت آدم نے بنایا۔ پھر وقتاً فوقتاً میں جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ خانہ کعبہ الگ الگ حادثات کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ جو سامان تھا، کبھی وہ کسی دوسرے ملک میں میوزیم میں منتقل ہوا، کچھ سامان ڈاکوؤں نے چرا لیا، کچھ قریش مکہ کے ہاتھ سے ضائع ہو گیا۔ اب یہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے یہ سلطان مراد خان یا حجاج ابن یوسف ثقفی کے لگائے ہوئے سامان سے بنا ہوا ہے۔ اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور پہلے یہ دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، کبھی بھی کوئی بھی آوے جاوے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ حادثات ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے مشورہ ہوا مشرکین کے اور قریش مکہ کے درمیان کہ اس کو ہمیشہ کھلا رکھنا مناسب نہیں ہے۔ بعض دفعہ اندر چھوٹے بچے چلے جاتے تھے، اور بچے جہاں جاتے ہیں وہاں آپ کو پتہ ہے ادھم مچا دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش مکہ نے خاص طور سے جو بڑے بڑے سردار تھے، رؤسا اور مالدار تھے، انہوں نے
اپنی شان بڑھانے کے لیے خانہ کعبہ کو دروازہ اور قفل لگایا، اور یہ چیز قفل لگانا اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ کا دروازہ ہے اور اس میں ہر کسی کو داخل ہونے کا حق ہونا چاہیے، چاہے غریب ہو چاہے فقیر ہو۔ ہاں، جن چیزوں کی وجہ سے برائی پیش آ رہی ہے ان چیزوں پر روک لگنی چاہیے۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا، ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بلکہ ابھی 10-15 سال پہلے تک مسجدوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب یہ 10-15 سال میں کچھ ایسے حادثات ہوئے کہ مسجدوں کے ذمہ داروں کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ مسجدوں کو اب قفل لگاتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ قفل ہمیشہ لگا دینا برا ہے۔ نمازوں کے ٹائم ماشاءاللہ ہماری مسجد کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، رات میں 11 کے بعد سے صبح 4 بجے تک بند رہتا ہے، اور یہ مناسب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ جن موقعوں پر خطرہ ہے، خدشہ ہے، ان موقع پر قفل لگانے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ باقی ہمیشہ قفل لگا دینا اور اسی وقت کھولنا جب کوئی سردار اندر جاوے، یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا، لیکن یہ چیز ہو نہیں سکی۔ اللہ سے دعا کریں یہ ہو جائے۔ گزشتہ ہفتے درس قرآن کے دوران ہی آپ ہی حضرات نے مجھے بتایا کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف بریکٹ لگ گئے ہیں، اور یہ بھی اطلاع تھی کہ ہمیشہ کے لیے پرماننٹ اس کو کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی معلوم پڑا کہ وہ جو ہے تو بریکٹ نکال دیے گئے ہیں۔ تو یہاں جو دعا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں واقعتاً کوئی اثر ہے۔ مسجد انصار کوئی معمولی تھوڑی ہے، یہاں بڑے بڑے اللہ والے آتے، تو کس کی دعا اللہ قبول کر لے، کس میں کیا عاجزی ہے۔ آمین بولنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دعا کرو کہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ جیسے پہلے تھا ہمیشہ کے لیے کھل جاوے۔ ممکن ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ چوری ہو جائے گا، اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھ لو، حتیم کو بھی انہوں نے ایک زمانے میں بند کیا ہوا تھا، حتیم کا جو دروازہ ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا تھا، لیکن لوگوں کی خوشامد اور لوگوں کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے حتیم کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ نے ایسی برکت اس جگہ میں ڈالی ہے کہ سینکڑوں لوگ حتیم میں جاتے ہیں اور نکلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسے ہی خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس میں کیا تکلیف ہے؟ لیکن بعد میں قریش مکہ نے اور اس کے بعد عمرا اور رؤسا نے یہ ضابطہ اور قانون بنا دیا کہ اب تو خانہ کعبہ کا دروازہ میرا خیال ہے سال میں 1-2 دفعہ کھلتا ہے۔ مولانا عبدالسلام ندوی ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ کی ہسٹری پر پوری کتاب لکھی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے زمانے میں، یعنی مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں 10 محرم الحرام کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا تھا۔ 10 محرم الحرام کے پورے دن مرد اس میں جاتے تھے اور 11 محرم کو خواتین جاتی تھی۔ یہ 2 دن طے تھے سال بھرے میں۔ ان 2 دنوں میں ہر عام اور خاص کو جس کا بس بن پڑتا وہ اندر چلا جاتا تھا۔ اب تو یہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اردوگان جیسا یا کوئی بڑا بادشاہ یا کوئی بڑا رئیس یا کوئی بڑا دین کا خادم، عالم یا شیخ، اس طرح کا آدمی جاتا ہے تو سعودی گورنمنٹ باقاعدہ اس کو پروٹوکول کے ساتھ اندر لے جاتی ہے۔ مناسب ہے، لیکن اس میں تھوڑی تخفیف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کی سعودی حکام تک پہنچ ہو اور وہ اس کی بات سن سکتے ہوں تو بات رکھنی چاہیے۔ عرب لوگ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ جو کلاک ٹاور ہے مکے کے سامنے، اب بات نکل گئی ہے تو ایک مثال آپ کو دوں۔ یہ خانہ کعبہ کے سامنے جو کلاک ٹاور ہے، یہ پہلی دفعہ جب تعمیر ہوا تو اس کا جو آخری سرا ہے اس کی شکل ایسی تھی جیسے ہمارے یہاں مورتیاں ہوتی ہیں، بڑی سی سون۔ حالانکہ انہوں نے ایسا بنایا نہیں تھا جان بوجھ کر، لیکن وہ بنانے والے نے اس کو ایسے ڈیزائن میں ڈھال دیا تھا کہ دور سے دیکھنے والے کو وہ مورتی نظر آتی تھی اور وہ بڑا بھدا لگتا تھا۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے حجاج اور معتمرین جاتے ہی رہتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا تو لوگوں میں پہلے چیمے گوئی ہوئی کہ یار یہ بڑا گندا لگتا ہے، بڑا گندا لگتا ہے، حرم کے سامنے یہ حرم کے سامنے۔ تو کچھ عام لوگوں نے ہیئت کبار العلماء کے جو ذمہ دار ہیں ان سے ملاقات کی
اور عام لوگوں نے بات چیت کی، کوئی عالم، کوئی بادشاہ، کوئی رئیس نہیں، عام لوگ جو ہمارے تمہارے جیسے جاتے ہیں پیسہ جوڑ جوڑ کر، انہوں نے ملاقات کی، بات کی اور کہا کہ دیکھو یہ ہمارے ہندوستان میں اس طرح کی مورتیاں لگائی جاتی ہیں اور یہ اس کے فوٹو ہیں، اور آپ نے جو بنایا ہوا ہے ڈیزائن یہ بھی ایسے ہی دیکھنے میں لگتا ہے۔ حالانکہ وہ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنا ہوا تھا، لیکن ہیئت کبار العلماء کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا اور 1-2 دن کے بعد اس کو دھڑام سے گرا دیا اور اب نئی تعمیر کھڑی کی، اوپر کا سرا، اور اس میں کئی روپے خرچ آیا۔ تو اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو درد مند ہو، جس کو اللہ توفیق دے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ بات اگر کوئی سننے والا ہو تو سنجیدگی سے، ادب اور احترام کے ساتھ رکھے۔ ہو سکتا ہے اللہ عام امت کے لیے دروازہ کھول دے۔ خانہ کعبہ کے اندر جانا ایک بڑی عظمت کی بات ہے، اس کے بھی فضائل ہیں، میں انشاءاللہ آئندہ کبھی اس کو بیان کروں گا۔ اس زمانے میں 7 ذو الحجہ اور 1 محرم کو دروازہ کھولا جاتا ہے سال میں، اور یہ جو دروازہ کھولا جاتا ہے یہ سعودی حکام، حرم کے مدرسین، ائمہ اور جن لوگوں کو وہ بلاتے ہیں، جیسے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، شاہ فہد کے زمانے تک یہ دستور تھا کہ ہر سال وہ دنیا کے 10 بڑے علماء کو اندر لے جاتے تھے۔ اب پتہ نہیں کیا دستور ہے، میرا خیال ہے شاہ عبداللہ کے دور میں بھی یہ تھا، لیکن اب تو پورا ختم ہو گیا ہے۔ اب جو خانہ کعبہ کی صفائی کرنے کے لیے علماء منتخب ہوتے ہیں وہی اندر جا سکتے ہیں، باقی اب کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ ہم کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اور خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ ساتھ ملتزم، یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ تیسری چیز جو خانہ کعبہ کی بڑی اہم ہے وہ ہے غلاف کعبہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کے اوپر ایک پردہ اور غلاف ہے۔ یہ غلاف کیوں لگایا گیا، کب لگایا گیا اور اس کے کیا فضائل ہیں؟ کوئی بھی اہم اور اچھی چیز جس کی عظمت ہو، اہمیت ہے، اس کو غلاف میں رکھا جاتا ہے۔ ہماری خواتین کو پردے میں رکھا جاتا ہے اس لیے کہ ہمارے دل میں ان کی عظمت ہے۔ اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی گندگی اس کو نہ لگ جاوے۔ بالکل کھلا ہوا رکھنا یہ کسی چیز کی عظمت کو کم کرتا ہے۔ اسی لیے تاریخ میں یہ چلا آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کو مسلسل غلاف لگایا جاتا ہے، ہر سال یا سال میں 2 دفعہ یا سال میں 3 دفعہ۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اس پر بھی 4 سال میں 1 دفعہ چادر تبدیل کی جاتی ہے، نئی چادر لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا یہ جو غلاف ہے یہ بھی اسی مقصد کے پیش نظر لگایا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی اپنی عظمت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، تو اس کی عظمت کے پیش نظر اس کو پردے میں اور غلاف میں رکھا جاتا ہے۔ اور یہ سچی بات ہے کہ وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ آپ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا قریب سے، بڑا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے۔ اب یہ کس نے لگایا؟ اس سلسلے میں تاریخ میں 3 قول ہیں۔ سب سے پہلے کس نے لگایا؟ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے لگایا، یعنی ابراہیم کے بیٹے۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ بالکل کھلا ہوا رہتا تھا، اینٹیں اور پتھر نظر آتے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے غلاف لگایا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، یعنی آپ کے والد، والد کے والد، والد کے والد، والد کے والد، 7ویں یا 8ویں والد ہیں عدنان، انہوں نے لگایا۔ ایک روایت یہ ہے۔ اور تیسری روایت یہ ہے جس پر بہت سارے مورخین نے رضامندی کا اظہار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا تبع، تا با عین، تا چھوٹی تا گول، تبع اسد حمیری نے لگایا۔ یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تبع کو برا بھلا مت کہو، اس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف لگایا۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ لیکن امام ابن حجر جو حدیث کے اور تاریخ کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل نے لگایا۔ حضرت اسماعیل کے بعد یہ ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے لگانا چھوڑ دیا، لمبے زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آپ کے بعد بڑے عرصے کے بعد حضرت اسماعیل کے بعد عدنان نے لگایا۔
تو اصل تو سب سے پہلے لگانے والے اسماعیل، ان کے بعد یہ چیز اور یہ رواج ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد عدنان نے، یعنی اللہ کے نبی کے جو دادا ہیں 7ویں 8ویں نمبر پر، انہوں نے لگایا. پھر عدنان کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی تھی تو یہ پھر تبع نے لگایا. تبع اسد الحمیری الیمنی نے لگایا. اور تبع کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، 1-2 منٹ میں میں عرض کر دیتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ تبع نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا، یہ بادشاہ تھا، خواب میں دیکھا کہ وہ مکہ گیا اور مکے میں اس نے خانہ کعبہ کو غلاف لگایا. صبح اٹھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک اچھا غلاف تیار کرو، سائز یہ ہونا چاہیے، اور ہم مکہ جائیں گے اور اس پر غلاف لگائیں گے. اس کے جو ساتھی تھے کام کرنے والے، انہوں نے بڑا عالیشان غلاف تیار کیا اور ساتھ لے کر گئے. لیکن تبع جب مکہ پہنچا تو مکے میں اس کو کوئی خاص عزت اور پروٹوکول نہیں ملا. تو اس کا دل نہ چھوٹا ہو گیا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ اور مکے میں آیا اور انہوں نے مجھے کوئی ویلکم نہیں کیا، کوئی آؤ بھگت نہیں کی، بلکہ عام لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں جن پلیٹوں میں، انہی پلیٹوں میں مجھے بھی کھانا دے دیا. اس کو ناراضگی ہوئی اور کھانا کھاتے کھاتے وہ سوچنے لگا کہ مکے والوں کا سارا گھمنڈ میں ابھی اتار دوں گا. ان کا سارا گھمنڈ یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے، میں ابھی اس کو توڑ دیتا ہوں. حالانکہ آیا تھا اس ارادے سے کہ غلاف لگائے اور خدمت کرے، لیکن مکہ آنے کے بعد مکے والوں کی سختی اور مکے والوں کی اصول پسندی کو دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا اور اس نے کہا کہ ان کا سارا تکبر میں توڑ دیتا ہوں، یہ خانہ کعبہ ان کے غرور کی وجہ ہے، اسی کو توڑ دو. اس نے ایسا ارادہ کیا اور کھانا کھاتے کھاتے ہی اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ مکے کے اور اطراف عرب کے سارے حکیم پریشان ہو گئے. اس کو ہوا کیا؟ وہ بادشاہ تھا، اگر مکے میں مر جاتا تو مکے والوں کے لیے مصیبت. یمن کے لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ تم نے کھانے میں کچھ دے دیا ہوگا. مکے والے بھی پریشان اور وہ بھی پریشان. بیماری کی حالت میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے خانہ کعبہ کے ساتھ برا ارادہ کیا تھا، اس لیے مجھے فوراً عذاب میں گرفتار کیا گیا. اس نے اسی بیماری کے دوران اللہ سے توبہ کی، حالانکہ وہ مشرک تھا، کہ اس گھر کے مالک تو جو بھی ہے لیکن مجھ سے اس بیماری کو اٹھا لے، اگر تو نے اٹھا لیا تو میں اس پر اس سے زیادہ عالیشان غلاف لگاؤں گا. اللہ نے فوراً شفا دے دی. اچھا ہوا تو جو غلاف تیار کر کے لایا تھا وہ سادے کپڑے کا تھا. اس نے اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو، ساتھیوں کو واپس یمن بھیجا، کہا سب سے مہنگے سامان سے غلاف تیار کرو اور لاؤ. وہ گئے اور 8-10 دن کے بعد یا کچھ اور مہینوں کے بعد بڑے 60-70 اونٹوں پر لاد کر انہوں نے بڑا قیمتی ترین غلاف یمن سے لائے اور پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ تبع نے خانہ کعبہ پر غلاف لگایا. اس کی بڑی عظمت ہے. اگر آپ حضرات کو یہ مل جائے غلاف تو اس کی قیمت کریں، اس کی عظمت کریں. ابھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلاف لگوایا ہے. جب مکہ فتح ہوا، آپ مکہ مکرمہ گئے تو آپ نے خانہ کعبہ کا پرانا غلاف نکالا اور نیا غلاف لگایا. آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے بھی غلاف لگایا، نیا غلاف. اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت سیدنا عمر نے بھی نیا غلاف لگایا. حضرت عمر کے دور میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ پرانا جو غلاف ہے اس کا کیا کیا جائے. تو صحابہ نے رائے دی کہ پرانا غلاف حاجیوں میں تقسیم کر دیا جائے. حضرت عمر کو یہ فیصلہ پسند آیا. ہر سال نیا غلاف لگایا جاتا اور جو حاجی آتے، خاص طور سے وہ حاجی جو غریب تھے، بے کس تھے، ان کو حضرت عمر اور وہاں کے امراء اور وہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ کاٹ کاٹ کر غریب فقیر حجاج کو ہدیے کے طور پر تقسیم کر دیتے. ایک زمانے تک یہ چلا. لیکن حضرت عثمان کے دور میں ایک مسئلہ پیش آیا. مسئلہ یہ ہوا کہ ایک آدمی ہے حضرت عثمان ابن شیبہ، ایک تو حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ، وہ امیر المومنین بن چکے ہیں، اور ان کے دور میں ایک آدمی ہے عثمان ابن شیبہ. اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف ایک خاتون نے اپنی ازار پر لگایا ہوا ہے، پیون کے طور پر. عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں. اور وہ عورت بڑی گندی ہے، جیسے ہمارے بادشاہ سلامت یا عبد الحمید گھومتے ہیں نا، اس طرح کی عورت، گندی عورت ہے.
اور اس نے اپنے کپڑے پر وہ غلاف لگایا ہوا ہے، پھر کپڑے میں بھی ازار پر۔ عثمان ابن ابی شیبہ کو یہ برداشت نہیں ہوا، وہ پہچان گئے کہ یہ غلاف خانہ کعبہ کا ہی ہے، اور انہوں نے شکایت پہنچائی حضرت عثمان کے بعد کہ آپ خانہ کعبہ کا غلاف تقسیم کرنا چھوڑ دیں، ورنہ لوگ اس کی توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ دیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کی یہ رائے آئی کہ اب جب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے اور غلاف کی عظمت کم ہو رہی ہے، تو ہر سال کا جو پرانا غلاف ہے اس غلاف کو جگہ پر رہنے دیا جائے اور اسی پر غلاف چڑھائے جائیں۔ حضرت عثمان کو یہ رائے پسند آئی، حضرت عثمان نے یہ شروع کیا، تو صرف 6-7 مہینوں میں خانہ کعبہ پر 42 غلاف جمع ہو گئے، یعنی ایک غلاف اس پر دوسرا، اس پر تیسرا، اس پر چوتھا۔ اب 42 غلاف جمع ہو گئے تو خانہ کعبہ تو سادی اینٹ اور پتھر کا بنا ہوا، وہ منہدم ہو جاوے یا کوئی اور حادثہ ہو جائے، یہ خطرہ۔ تو پھر حضرت عثمان نے مشاورت کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ جو پرانے غلاف ہیں ان کو اٹھا کر دفن کر دو، اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، چونکہ جو بوسیدہ قرآن ہوتے ہیں ان کو بھی دفن کرنے کی سنت ہے، تو جو بوسیدہ غلاف ہے اس کو بھی دفن کر دیا جائے، یہ فیصلہ ہوا۔ لیکن بعد میں حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس، ان دو بزرگوں نے فتویٰ دیا کہ چونکہ غلاف کعبہ ایک بہت قیمتی چیز ہے، بڑا مہنگا تیار ہوتا ہے، ابھی جو غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے نا، ابھی یہ 2 کروڑ سعودی ریال کا بنتا ہے۔ کتنے کا؟ 1 کروڑ سعودی ریال کا کتنا ہو رہا ہے؟ کیا ریٹ چل رہا ہے ابھی؟ 20۔ تو 20 اور 20 40 کروڑ، 40 کروڑ کا۔ پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی غلاف اس وقت خانہ کعبہ کو لگا ہوا ہے، پوری دنیا، اور یہ جو ریکارڈ بک ہوتی ہے نا اس میں بھی درج ہے چیز۔ اچھا، یہ اس دور میں نہیں، جب مسلمانوں کے پاس مال دولت کی قلت تھی تب بھی مسلمانوں نے بہت لگایا۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ اور سیدنا عباس نے رائے دی کہ اس طرح دفن کر دینا تو ایک بڑی دولت کو نقصان پہنچانا ہے، اور اس طرح مال ضائع کرنا اسلام میں مناسب نہیں ہے۔ تو یہ فتویٰ دیا گیا کہ اس غلاف کو بیچا جاوے، ایسے لوگوں کو بیچا جاوے جن کے دل میں خانہ کعبہ کی عزت ہو، عظمت ہو، ان کو بیچا جاوے۔ لمبے زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس دور میں بھی خانہ کعبہ کا پرانا غلاف بیچا جاتا ہے۔ جو لوگ لینے کے اہل رہتے ہیں، سعودی گورنمنٹ، وہاں کے علماء اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی قدر کرے گا، وہ اس کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے یہاں بامبے میں ڈاکٹر ذاکر نائک تھے، ان کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا، علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو، اسی طریقے سے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کو، اور اسی طریقے سے دنیا بھر میں جو علماء ہیں، جو مشائخین ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، ہر سال سعودی گورنمنٹ ان کو بلا کر چھوٹا موٹا ایک ایک ٹکڑا دیتی ہے ہدیے کے طور پر۔ میرا خیال ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی ملا ہے غالباً۔ اور 1983 میں شاہ فہد کا دور تھا، تو انہوں نے، اس کا دھواں بہت نکل رہا 1983 میں شاہ فہد کا دور تھا، تو انہوں نے یو این میں، یعنی اقوام متحدہ میں، خانہ کعبہ کا چاروں طرف کا غلاف پورا یو این کو ہدیہ کر دیا کہ بھئی مسلمانوں کی طرف سے اس ادارے کو یہ غلاف ہدیہ ہے، آپ جو ہے تو اس کو رکھیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ یو این والوں نے اس کی بڑی قدر کی، اور آج بھی یو این والوں کے پاس جو مرکزی ہال ہے، جہاں انٹر ہونے کے بعد پہلے انٹری ہوتی ہے، وہاں یہ فریم میں لگا ہوا ہے خانہ کعبہ کا غلاف۔ تو اس کی بڑی عظمت ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو، اس کو کوئی لا علاج مرض لگ گیا ہو، تو اس پر خانہ کعبہ کا غلاف پھیرنا چاہیے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اور ایک تبرک کی چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، 1 سال کوئی چیز ایسی جگہ پر پڑی رہے، رکھی جائے جہاں اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہو، تو اس میں کچھ تو اثر آئے گا نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایک قطرہ جس پتھر پر پانی ٹپکتا ہے، اس پتھر پر نشانات بن جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جی وہ تو غلاف ہے، نارمل چیز ہے، اس میں نہیں، غلط بات ہے، اس کی اپنی ایک عظمت ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ جو قرآن کی رحل ہے، اس کا بھی احترام کرو،
قرآن کریم پر جو جزدان لگائی جاتی ہے اس کا بھی احترام کرو. تو خانہ کعبہ کی تو اپنی ایک عظمت ہے, اگر کسی کو مل جاوے تو یہ بڑی عظمت والی چیز ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. 1963 میں, خیر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ کہاں بنتا ہے. پہلے خانہ کعبہ کا غلاف یمن سے آتا تھا ہر سال, اس کے بعد مصر سے آتا تھا, لیکن ملک فیصل کے دور میں مصریوں میں اور سعودیوں میں کچھ نوک جھوک ہو گئی, اختلاف ہو گیا. بات یہاں تک پہنچی کہ مصری فوجیوں نے سعودیوں پر مینا میں گولیاں چلا دی, تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اب سعودی کی اور مصر کی انبن ہو گئی, تو سعودی حکام نے کہا کہ جانے دو, آئندہ سال سے خانہ کعبہ کا غلاف مصر سے نہیں بلائیں گے, کہیں اور سے بلائیں گے. اب کہنے کو تو کہہ دیا, لیکن خانہ کعبہ کے غلاف جیسی کوئی چیز ہر جگہ سے بنانا بھی مناسب نہیں ہے. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہم کو اپنے کسی کام کے لیے چن لے. بھروسہ نہیں اللہ کس کو کس کام کے لیے چن لے, اور ہمارے لیے, ہم میں سے کس کے لیے کل کیا فیصلہ ہو جائے ہم نہیں جانتے. بہت مزے کی بات, آپ میں سے بنارس کوئی گیا ہے؟ آپ اس میں بنارس کا کوئی نہیں, یو پی بنارس نہیں ہے کوئی؟ اچھا آپ ہیں ماشاءاللہ. بنارس میں ایک جگہ ہے ہنومان چوک, وہاں ایک جھوپڑا ہے. میں گیا تھا وہاں سے, میں گزر رہا تھا تو ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ جھوپڑا ہے جہاں رہنے والے لوگوں نے 30 سال تک خانہ کعبہ کا غلاف بنایا. کتنے سال؟ 2 بھائی تھے, صفی اللہ اور صبغت اللہ نام کے. مصر سے سعودیہ کا اختلاف ہو گیا, تو سعودی حکام نے کہا کہ اب آئندہ سال سے ہم غلاف کہیں اور بنائیں گے. اب انہوں نے بیچاروں نے سال بھر محنت کی کہ مصر جیسا یا اس سے اچھا کہیں غلاف مل جائے یا مٹیریل مل جائے, لیکن وہ ملتا ہی نہیں. سال گزر گیا. سال گزرنے کے قریب وہ ہندوستان کشمیر میں آئے, تو کشمیر کا جو ریشم تھا وہ ان کو پسند نہیں آیا, تو وہ بامبے آئے. بامبے والوں نے ان کے سامنے ریشم پیش کیا تو ان کو بڑا پسند آیا. انہوں نے کہا کہ ڈن, ٹھیک ہے, بامبے سے ریشم خریدا جائے گا بنانے کے لیے. لیکن بنائے گا کون؟ اس پر تحقیق چلی, مہینہ 1.5 مہینہ گزرا. حاجی رحمت خان بنارس کے ایک بڑے سیٹ ہیں, ان کی فیکٹری میں 2 لڑکے کام کرتے تھے, صفی اللہ اور صبغت اللہ نام کے. اب تو میرا خیال ہے برس بیت گئے, وہ بچے بھی مر گئے ہوں گے. اس زمانے میں وہ نوجوان تھے, وہ بننے کے بڑے ماہر تھے, چیزیں بننے کے. بنارس کی ساڑی مشہور ہے. تو سعودی حکام نے ان کی بناوٹ کو جب دیکھا نا تو فریفتہ ہو گئے, کہنے لگے بامبے سے ریشم اور ان کی بناوٹ ملائی جاوے اور ان کو مکہ مکرمہ میں لے جایا جاوے. اللہ نے چن لیا. وہ بیچارے اتنے غریب کہ جب ان کے تعلق سے فیصلہ ہوا تو وہ سارے کے سارے کہنے لگے بھئی ہمارے پاس سعودی آنے کے لیے پیسے تھوڑی ہے. تو سعودی حکام نے کہا ہوئے پیسے کے لیے کیوں گھبراتے ہو, آپ کو اللہ نے چن لیا ہے. اور ان غریبوں سے, ان فقیروں سے شاہ فہد نے باقاعدہ آمنے سامنے بیٹھا کر ایگریمنٹ کیا کہ ہم تم کو 30 سال کے لیے اس خدمت پر رکھ رہے ہیں. اور مکہ مکرمہ میں عالی شان محل بنایا گیا اور اس میں ان کو بٹھایا گیا. وہ یہاں جھوپڑے میں رہے, ابھی بھی ہنومان چوک پر وہ جھوپڑا ہے. اللہ کس کو کس کام کے لیے چن لے کچھ نہیں بول سکتے, اور ہم میں سے کس کے لیے کل کیا فیصلہ ہو جائے, اگلے لمحے میں کیا فیصلہ ہو جائے کچھ نہیں بول سکتا. اس لیے وہ جو عربی میں انگلش میں نعرہ ہے بی پازیٹیو, مجھے وہ بڑا دل کو لگتا ہے. کئی زمانے تک تو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن جب سمجھ میں آیا تو طبیعت مچل گئی کہ واقعی میں انسان کو ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے. وہ 2 نوجوان لڑکے, اچھا ان کے ساتھ ساتھ سعودی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ تمہارے خاندان میں کتنے لوگ ہیں, وہ تو بادشاہ لوگ نا جی. تو انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں 60 مرد ہیں, 20 عورتیں ہیں اور 9 بچے ہیں. سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ چلو سب کو لے کر چلو. اللہ نے چن لیا بس. اور اللہ کا دستور ہے, اللہ جس سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں نا اس کو کنگال نہیں رکھتے.
ایک دور تک آزمائش رہتی ہے، اس کے بعد اللہ جب آزمائش اٹھا لیتے ہیں نا تو پھر دنیا کی دولت سمیٹے نہیں جاتی۔ اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ 30 سال کا ایگریمنٹ ہوا اور وہ دونوں بھائی اور ان کی فیملی نے مل کر 30 سال تک خانہ کعبہ کا غلاف تیار کیا۔ 30 سال کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ دونوں بھائی میرا خیال ہے فوت ہو گئے یا ایگریمنٹ ختم ہوا، اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، ان کو ہندوستان واپس بھیج دیا گیا اور ان کے خاندان کے کئی لوگ ابھی بھی وہاں ہیں مکہ مکرمہ میں، ان کو باقاعدہ شہریت مل گئی۔ 30 سال کے بعد سعودی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب کسی دوسری کمپنی سے بنایا جائے، کسی دوسرے طبقے سے بنایا جائے۔ تو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ پاکستان کے کچھ لوگ ہیں جو اس کام کے ماہر ہیں، تو سعودی گورنمنٹ نے پاکستان کی جو جماعت اسلامی ہے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ ان کو ہائر کریں اور ان سے ایگریمنٹ کروائیں، اور اگلے سال سے خانہ کعبہ کا غلاف جماعت اسلامی کی نگرانی میں پاکستان سے بن کر آئے گا۔ یہ ایگریمنٹ ہوا۔ اب خانہ کعبہ کا غلاف بنا اور پشاور سے روانہ ہوا۔ پشاور ایک سٹی ہے پاکستان، وہاں سے روانہ ہوا، ٹرین میں اس کو رکھا گیا، پشاور سے کراچی لے جانا تھا۔ اب لوگوں کو دیکھیں آپ ذرا، لوگوں نے کیا کیا کہ جس اسٹیشن سے وہ ٹرین گزرتی لوگ ٹرین کا طواف کرتے۔ ہمارے میاں بھائی نہ کبھی کبھار قابو میں نہیں رہتے، اور اس سے زیادہ معاملہ یہ ہوا کہ کوئی چھوٹا سا دیہات تھا، اس دیہات میں باقاعدہ ٹرین کو سجدے شروع ہو گئے۔ ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے سعودی حکام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اچھا، سعودی لوگ توحید پر ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ ہر چیز برداشت کر لیں گے، لیکن جہاں معاملہ توحید پر آیا نا وہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پر وہ ٹرین کا طواف ہو رہا ہے، کئی جگہوں پر لوگ ٹرین سے کہہ رہے ہیں اے ٹرین ہماری مدد کر دے، تیرے اندر غلاف کعبہ جا رہا ہے۔ اور پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ٹرین کو سجدہ ہو گیا۔ اندر سعودی حکام بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے سعودی حکام بار بار ٹوائلٹ جا رہے ہیں اور لال پیلے ہو رہے ہیں غصے میں۔ یہ غلاف مکہ مکرمہ پہنچ تو گیا، لیکن جتنے حکام اندر بیٹھے ہوئے تھے پہنچتے سے انہوں نے ساری رپورٹ سعودی گورنمنٹ کو دے دی کہ ایسا ہوا ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی نہیں، جس غلاف کو اس طرح تیار کیا گیا ہو، لایا گیا ہو، توحید کے مرکز پر آنے سے پہلے جس غلاف کے ساتھ یہ مشرکانہ چیزیں ہوئی ہوں، ہم کو یہ برداشت نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ اور ابھی الحمدللہ مکہ مکرمہ میں ہی ایک فیکٹری ہے، اگر آپ کو موقع ملے، ٹائم ملے تو آپ کبھی جایا کیجئے، مکہ مکرمہ میں فیکٹری ہے، جا کر دیکھیں آپ۔ کبھی کبھار وہ آنے والے زائرین کو بھی ٹانکا لگانے کا موقع دیتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں سنجیدہ ہوتے ہیں، عہدیدار ہوتے ہیں، وہ وہاں اگر کوئی اچھا آدمی ہے اس کو ٹانکا لگانے کی بھی سعادت ملتی ہے۔ اللہ ہم کو یہ نصیب فرمائے، جانا چاہیے۔ اکثر تو بند ہی رہتا ہے، سال میں 6-7 مہینے وہاں کام چلتا ہے، باقی بند ہی رہتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی۔ اب یہ حجر اسود، کتنی چیزیں ہو گئی؟ ملتزم ہو گیا، غلاف کعبہ ہو گیا اور باب کعبہ، 3 چیزوں کی باتیں تفصیلات عرض کی جا چکی۔ حجر اسود، حجر اسود کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حجر اسود انڈے کی شکل کا ایک پتھر ہے جس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے ساتھ لائے تھے، پکی اور ٹھکی بات ہے بالکل۔ اس کی چوڑائی 1 بالشت اور اس کی لمبائی 1 بالشت اور اس کی چوڑائی 4 بالشت، اصل سائز، اور اس کی بناوٹ انڈے کی طرح۔ بعض علماء نے فرمایا، امام ابن زہیرہ ایک بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے حجر اسود کو اس کی اصل شکل میں دیکھا تو مجھے وہ انسان کے سر کی طرح نظر آیا۔ یہ دنیا میں ایسا پتھر ہے جس کی طرف ہر قوم عظمت کی نگاہ ڈالتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کے جو غیر مسلم بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، وہ بھی الحمدللہ حجر اسود کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ عیسائیوں کو حجر اسود کی بڑی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 2 عیسائی ایک دفعہ چوری چھپے حجر اسود کے پاس آئے اور انہوں نے حجر اسود کا پورا باریکی سے جائزہ لیا اور اس پر ایک سفر نامہ تیار کیا
اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا کہ حجر اسود یہ ایسا پتھر ہے کہ اس جیسا پتھر ابھی دنیا میں نہیں ہے، اور یہ بات طے ہے کہ یہ پتھر دنیا کا نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ پھر دنیا کا نہیں ہے تو ہے کہاں کا؟ تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ آسمان سے آیا ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ ٹوٹے ہوئے ستارے کا کوئی حصہ ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بات کہی۔ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کے اوتھنٹک سورس ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے، ترمذی شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تھا تو ستاروں کی طرح روشن تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ ترمذی کی حدیث۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں پتھر جنتی ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے، اللہ نے ان کی نورانیت کو چھپا دیا، ورنہ یہ اس قدر روشن تھے کہ ان کی روشنی کو اگر باقی رکھا جاتا تو مشرق اور مغرب منور ہو جاتے۔ جیسے یہ لائٹ ہے، لائٹ بند ہونے کے بعد لائٹ تو رہتی ہے لیکن اس کی روشنی، ایسے ہی اللہ نے ان دونوں پتھروں کی روشنی کو ختم کر دیا لیکن ان کے اثر کو باقی رکھا۔ مصنف عبد الرزاق کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی زبردست حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رکن یمانی، آگے آ رہی ہے اس کی تفصیل، رکن یمانی اور حجر اسود قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کو ہونٹ اور آنکھیں ہوں گی، اور یہ دونوں ہر اس آدمی کے حق میں گواہی دیں گے جس نے ان کا ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ بوسہ لیا ہو۔ اللہ نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ جبل ابو قبیس، آپ نے دیکھا ہے مکے میں جبل ابو قبیس جتنا، اور ایک روایت میں ہے کہ جبل احد جتنا بڑا یہ پتھر ہو جائے گا، اس کے ہونٹ ہوں گے، اور یہ ہر اس آدمی کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کا استلام کیا ہو۔ استلام کسے کہتے ہیں؟ استلام کہتے ہیں ایسا اشارہ کر کے ایسا کر دینا، یا چھڑی اگر ہاتھ میں ہو تو ایسا کر کے ایسا کر دینا، یہ استلام ہے۔ بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، کہ اس وقت کائنات میں جنت کی چیزوں میں سے صرف اور صرف حجر اسود باقی رہ گیا، باقی سب ختم ہو گیا۔ ابا جان حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب نکالے گئے تھے نا تو بہت سارا سامان لائے تھے، لیکن وہ ضائع ہوتا گیا۔ اب یہ حالت ہے کہ صرف حجر اسود بچا ہے، اور حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب تک اس امت میں خیر رہے گا اللہ حجر اسود کو زمین پر باقی رکھے گا، جب اس امت سے خیر اٹھ جائے گا، دنیا سے خیر اٹھ جائے گا، ایمان اٹھ جائے گا، تو اللہ حجر اسود کو اور قرآن کو آسمان پر اٹھا لیں گے۔ سنن کبریٰ کی ایک بڑی زبردست حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اصل میں شفا یابی دینے والا پتھر تھا۔ اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہوئی تھی کہ جو کوڑی، جو جزامی یا جو بھی لا علاج بیماری کا مریض اس کو چھوتا، اس کا بوسہ لیتا، اللہ اس کو شفا دیتا۔ لیکن مشرکین مکہ نے وہاں شرک کی غلاظت پھیلا کر اس کی شفا کی قوت کو ختم کر دیا۔ لیکن علماء نے اپنے تجربات میں لکھا ہے کہ آج بھی لا علاج مریض اگر اس نیت سے اس کو چھوئے، بوسہ دے، اللہ نصیب فرمائے اور یقین نصیب فرمائے تو اس کو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ بڑی زبردست حدیث ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجر الاسود هو یمین اللہ علی الارض، کہ حجر اسود یہ اللہ کا زمین پر سیدھا ہاتھ ہے۔ جس طرح تم اپنے بھائی سے مصافحہ کرتے ہو اسی طرح وہ آدمی جو حجر اسود کو چھوئے گویا اس نے اللہ سے مصافحہ کیا۔ نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، اور اس کا اگلا حصہ تو بہت جھما دینے والا ہے۔
سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر اسود کے قریب ہو کر جتنی بس ہو، جتنی طاقت ہو، وہاں رش ہوتا ہے کافی، حجر اسود کے قریب ہو کر جو ایمان والا اللہ سے جو مانگے گا اللہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس مسلمان کو اللہ کے رسول کا اور اللہ کے ہینڈ شیک کا شرف نصیب نہیں ہوا، اگر وہ حجر اسود کا بوسہ لے لے، اس کی طرف استلام کر لے، یہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مصافحہ کیا ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر اسود پر تشریف لائے تو آپ نے لمبے وقت تک حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اور بوسہ کیسا لیا معلوم ہے؟ ایک بوسہ تو ایسا ہوتا ہے، میری طرف دیکھیے، مثال کے طور پر یہ حجر اسود ہے، یہ بوسہ ہو گیا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو بڑے لمبے وقت تک دیکھا کہ آپ بوسہ لے رہے تھے، اور بوسہ لینے کی کیفیت یہ تھی، ادھر دیکھیے، یعنی یہ حجر اسود ہے، حجر اسود کا کوئی حصہ، کوئی پارٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوئے بغیر باقی نہیں رکھا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جس کو موقع ملے، جس کو یہ غنیمت میسر آ جائے، وہ حجر اسود کا سرسری بوسہ لینے کے بجائے اس کے پورے ہر حصے پر، ہر پارٹ پر اپنے لبوں کو رگڑے۔ اور امام طاہر کردی نے تو بڑی زبردست بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ساری احادیث ایک طرف، ساری عظمتیں ایک طرف، میرے لیے سب سے زیادہ دل کو لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ حجر اسود وہ جگہ ہے جس کو تمام انبیاء بشمول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نبی نے بوسہ لیا ہے۔ جب ہر نبی نے بوسہ لیا تو ہم جب اس کو بوسہ لیں گے تو یقیناً ہم بھی ان حصوں کو تو وہ چھوئیں گے نا جس پر ہر نبی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی بات ہے۔ ایک حدیث آپ نے بڑی کثرت سے سنی ہوگی صحیح بخاری کی، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حجر اسود سے بار بار مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے کہ او حجر اسود، تیری کوئی شان نہیں ہے، تو نفع دینے والا بھی نہیں ہے، تو نقصان دینے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نفع اور نقصان دینے والی ذات بولو بولو اللہ کی ہے، تیری کوئی شان نہیں ہے، میں تیرا استلام اس لیے کرتا ہوں، میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے، تجھے استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اس لیے کرتا ہوں۔ یہ روایت بخاری میں اس کو عام طور پر کوٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن کنز العمال حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہمارے برہانپور مدھیہ پردیش کے ہیں، انہوں نے اس حدیث کا اگلا حصہ نقل کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو مخاطب ہو کر یہ جملہ کہہ رہے تھے، پیچھے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا، عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا تو فرمایا عمر تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے اس پتھر میں نفع اور نقصان نہیں رکھا ہے، اس میں نفع اور نقصان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مڑ کر دیکھا، فرمایا علی ذرا مجھے بتاؤ کہ اس میں نفع اور نقصان کی کون سی قوت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے بھائی یہ وہ پتھر ہے کہ جب انسان سے اللہ نے اپنے ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا اقرار لیا تھا تو یہ پتھر وہاں موجود تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس پتھر کو زمین پر اتارا، یہ پتھر ہر انسان کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ ہر اس آدمی کے حق میں شفاعت کرے گا جس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو دنیا میں آ کر بھی پورا کیا۔ پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ پتھر نفع اور نقصان نہیں دیتا؟ ارے بھئی ہمارے ایمان کا، ہمارے اخلاق کا، ہمارے علم کا، ہمارے درد امت کا یہ پتھر گواہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے نفع اور نقصان کی قوت تو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ اس جگہ اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رونا چاہیے۔ بتکلف کا مطلب کیا ہے کہ رونے جیسی شکل بننی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دعا میں رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔
علماء نے لکھا ہے کہ اس جگہ یعنی حجر اسود کے قریب اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنا لو. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے, یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. بوسہ لیتے لیتے آپ پر گریا طاری ہو گیا. گریا مطلب بچے کیسا روتے ہیں, اس طرح. اللہ کے نبی اس طرح رو رہے. پیچھے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی رو رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رو کر فارغ ہوئے تو عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا, عمر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رونا ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے, اللہ ہم کو نصیب فرمائے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب انسانوں سے اور خاص طور سے اس امت سے خیر اٹھ جائے گا تو اللہ اس پتھر کو اور قرآن کو آسمان پر اٹھا لیں گے. مولانا منظور نعمانی ہندوستان کے ایک بڑے عالم ہیں, انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود بظاہر ایک پتھر ہے, دیکھنے میں ایک پتھر ہے, لیکن اللہ نے اس میں یہ تاثیر اور اس میں یہ روحانیت رکھی ہے کہ یہ ہر آنے والے کو اپنی نگاہوں میں بسا لیتا ہے. دیکھو نگاہوں میں بسنے کا مطلب سمجھتے ہو نا, آپ میرے سامنے بیٹھے ہو نا تو یہ میری آنکھوں کی پتلیاں اس کو دیکھ رہی ہے, اور آپ میرے قریب آئیں گے نا تو اس کے اندر آپ مجھے نظر آئیں گے نہیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے آئینے کی طرح. مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے اس کی پتلی, اس کی آنکھیں ہر دیکھنے والے کو, ہر بوسہ لینے والے کو, ہر حاضری دینے والے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے, اور قیامت کے دن چہرے مہرے کے ساتھ یہ پتھر گواہی دے گا کہ اے اللہ, اس نے مجھے ایمان کے ساتھ عزت کے ساتھ بوسہ دیا تھا, تو اس کی مغفرت فرما. اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے. حجر اسود کا پتھر کالا تھا, گناہوں کی وجہ سے سفید ہو گیا, لیکن سفید تھا گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گناہ کتنی خسیس چیز ہے. یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ ایک گناہ ابن آدم کے سینے کو کالا کر دیتا ہے, اصل میں یہ اس کو یقینی بنانے کے لیے اللہ نے ایک سمپل, آپ کیا کہتے ہیں, ڈیمو ایگزامپل, ڈیمو, نمونہ, سمپل, جو بھی آپ کہہ لیں, اگر سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے. اللہ نے زمین پر یہ چیز اتاری ہے کہ دیکھو تمہارے گناہوں کا اثر کتنا گندا ہوتا ہے کہ جنت کی چیز کو بھی میلا کر دیتا ہے. اس لیے علماء نے اس کے ذیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان والے کو حجر اسود کو دیکھنے کے بعد یہ عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ بھئی گناہ اچھی چیز نہیں ہے, گناہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. علی اختلاف الروایہ, یعنی اس میں روایتیں الگ الگ ہیں, اقوال الگ الگ ہیں. قریش کے زمانے تک, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ پتھر بالکل سفید تھا, ایسا سفید تھا, روشنی نہیں تھی لیکن سفیدی باقی تھی. قریش کے زمانے تک اللہ کے نبی نے فرمایا قریش نے شرک, بت پرستی کر کے اس کو کالا کر دیا. لیکن ایک بڑے عالم ہیں ابن خلیل رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں حج پر گیا اور مجھے اللہ نے حجر اسود کو دیکھنے کا موقع نصیب کیا, تو میں نے دیکھا کہ میرے بچپن تک اس پتھر میں 3 سفیدی کے دانے موجود تھے. ایک دانہ, ایک نشان جو سفیدی کا تھا وہ تھا مکئی کے دانے جتنا, ایک اس سے چھوٹا, اور تیسرا دانہ تھا باجرے کے, تیسرا نشان تھا باجرے کے دانے جتنا. لیکن جب میں بوڑھا ہو گیا, میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تینوں دانے بھی ختم ہو گئے. انسانوں کی فطرت بڑی عجیب ہے, بڑی عجیب فطرت ہے. یہ جس چیز سے نفع اٹھاتے ہیں نا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ ہم کو اس فطرت سے محفوظ رکھے. جو ان کا اچھا چاہتا ہے نا یہ اس کو ستا کے بے حال کر دیتے ہیں, اس کے خون کا پانی کر دیتے ہیں. حجر اسود کا یہ اتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. اور ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, میں وہ بیان کرنا بھول گیا روی میں, کہ جو اس کا بوسہ لے لے اللہ اس کو ایسا معصوم اور ایسا گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں جیسا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. کتنا بڑا احسان ہے. لیکن انسانوں نے اتنے بڑے محسن کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کیا. آئیے ذرا 2-3 منٹ میں جائزہ لیتے ہیں.
اس پتھر کو 5-6 دفعہ چرایا گیا اور بڑے ظلم کے ساتھ چرایا گیا، اور اس لیے نہیں چرایا گیا کہ اس کے ذریعے کوئی اچھا کام کیا جائے، اس لیے چرایا گیا کہ اس کو بیچا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، انسان جب بدتمیزی پر بدسلوکی پر اتر جاتا ہے نا تو اپنے ماں کے بولی لگا دیتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ 5 دفعہ اس کو چرایا گیا۔ پہلی دفعہ جرہم نے چرایا، دوسری دفعہ عمالقہ نے چرایا، تیسری دفعہ ایاد ایک قبیلہ تھا مکے کا، بڑا سرفرا قبیلہ تھا، ایک لمبی داستان ہے، میں بس بولتے چل رہا ہوں۔ ایاد نے چرایا، چوتھی دفعہ خزاعہ نے چرایا، اور 5ویں دفعہ قرامطہ، ایک بہت بڑا ڈاکو گروہ تھا، جیسے ہمارے اس زمانے میں داعش ہے، انتہائی ظالم سفاک، اللہ ان کو ہلاک کرے، بدترین دہشت گرد، اس طرح کا ایک گروہ تھا مستخفی باللہ کے دور میں۔ اس گروہ نے اس کو چرایا اور 22 سال تک اپنے پاس رکھا، چرائے، اور اچھا اتنا ظلم کیا۔ حج کا زمانہ تھا، جب یہ مکے میں داخل ہوئے نا تو 30,000 لوگوں کو قتل کیا۔ 1700 تو حاجی تھے، سارے حاجیوں کو ذبح کرتے اور زمزم کے کنویں میں ڈالتے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 1700 حاجیوں کی لاشوں سے نا پورا زمزم کا کنواں اٹ گیا تھا اور خون کی ندیاں بہ گئی تھی۔ اتنا ظلم کرنے کے بعد ان کم بختوں نے حجر اسود کو کدال سے توڑا۔ یہ حجر اسود ایک بیضوی شکل کے ایک جیسا پتھر تھا، انہوں نے گڑبڑ میں توڑا تو توڑنے کی وجہ سے حجر اسود کے 15 ٹکڑے ہو گئے۔ بعض نے 8 ٹکڑے بھی لکھے ہیں، میں اس کا فوٹو بھیج دوں گا آپ کو۔ 22 سال تک رکھا۔ 22 سال کے بعد اس دور کا جو خلیفہ تھا اس نے بہت بڑا ایکشن لیا، چونکہ اس طرح کے جو گروہ ہوتے ہیں یہ کمر درد کی طرح ہوتے ہیں، ان کو کہاں سے پکڑا جائے، کہاں سے قابو میں کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس دور کے خلیفہ نے بڑا سخت ایکشن لیا اور ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے حجر اسود واپس نہیں کیا نا تو پھر تمہاری خیر نہیں، میں پورے بحرین پر فوج سے حملہ کروں گا۔ تو یہ ڈرے، لیکن انہوں نے بات گھمائی، کہنے لگے جی وہ جو پتھر تھے وہ ہمارے پاس ہیں تو صحیح، لیکن ہمارے پاس اور بھی بہت سارے پتھر ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا پتھر حجر اسود ہے۔ اللہ اس امت کے علماء کو جزائے خیر دے، زور سے آمین کہو۔ اللہ اس امت کے علماء کو جزائے خیر دے، جو زندہ ہیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مستخفی باللہ بڑا پریشان ہوا، اس نے علماء سے مشورہ کیا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حجر اسود کے پتھر ختم ہو گئے، پتھروں میں مل گئے، ہم نہیں پہچانتے کہ کون سا پتھر حجر اسود کا ہے۔ علماء نے کہا کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جنت کی چیزوں کی خاصیت یہ ہے کہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ ان کے پاس جتنے پتھر ہیں سارے پتھروں کو لایا جائے، آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں گرم ہو جائے سمجھو وہ حجر اسود نہیں ہے، جو پتھر آگ میں ٹھنڈا رہے سمجھو وہ حجر اسود ہی ہے۔ جب سارے پتھروں کو جمع کیا گیا تو وہ 15 ٹکڑے تھے، اور بھی کئی ٹکڑے تھے لیکن چن چن کر نکالا گیا تو وہ 15 ٹکڑے تھے جن پر آگ کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ سارے کے سارے ٹھنڈے برف کی طرح تھے۔ پھر علماء نے کہا کہ ہم کو اس پر بھی اطمینان نہیں ہے، اب یہاں پانی کے بڑے بڑے بکیٹ لائے جائیں۔ پانی کے بکیٹ لائے گئے، علماء نے فرمایا ان سارے پتھروں کو نا پانی میں ڈبو، جو پتھر پانی میں نیچے چلا جائے سمجھو وہ حجر اسود نہیں ہے، جو پتھر تیرتا رہے تنکے کی طرح وہ حجر اسود ہے۔ علماء کی یہ شان دیکھ کر نا کئی کرامتہ تائب ہوئے، اس پتھر کی بڑی عظمت ہے۔ لیکن 1-2 سیکنڈ میں آپ کے سامنے عرض کروں، بھیا اگر حجر اسود کو بوسہ لینے کا موقع نہ ملے تو بدتمیزی مت کیا کرو۔ بہت سارے لوگ ڈھینگا مشتی کرتے ہیں، لوٹا لاٹی کرتے ہیں، وہ جگہ بڑی چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث فضائل کے حوالے سے میں نے عرض کی ہیں ان میں یہ بات پر علماء راضی ہیں، متفق ہیں، پوری امت کا اجماع ہے کہ جس کو چومنے کا بوسہ لینے کا موقع مل جائے وہ سعادت مند ہے، اور جس کو نہ ملے اگر وہ دور کھڑا ہو کر استلام کر لے، استلام مطلب فلائنگ کیس بھی دے دے، تو یہ سارے فضائل اس آدمی کو بھی نصیب ہو جائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بیت اللہ کی حاضری قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہم وسلم علی نبی